جو لاشیں پکڑی گئی ہیں سارے ٹین ایجرز ہیں، 18 19 20 21 22 سال کے لڑکے اپنے خیال میں جنت میں جا رہے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کر کے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے۔ ان کو کس نے برین واش کیا ہے؟ کس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم اگر اس طریقے سے مسلمانوں کو قتل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، جنت کی حوریں تمہیں ملیں گی؟ کس نے بتایا ان کو؟ یہ عام جاہلوں نے تو نہیں بتایا، ان کو یہ علماء کرام نے بتایا ہے۔ یہ بھی بڑے بڑے علماء کے فتوے لے کر آتے ہیں، جب ہی اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اس طریقے سے۔ بھارت کا انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈوول کھل کے ریکارڈ پہ کہتا ہے منہ سے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دارالعلوم دیوبند بھارت تو کھل کے ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے جنرل مشرف جب انڈیا گئے تھے تو وہاں پہ حسین احمد مدنی کا پوتا محمود احمد مدنی، اس نے کس طریقے سے پاکستان اور پاکستانی آرمی اور جنرل مشرف کے خلاف بکواس کی تھی اور ہندوؤں کا دفاع کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند تو 100% بھارتی حکومت کا ایک را بھارتی انٹیلیجنس کا ایک ادارہ ہے۔ پاکستان میں بھی دیوبند موجود ہیں، تو پاکستان کے مسلمان دیوبند جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کا فرض ہے یہ کہ کھل کر کھڑے اور کہیں کہ ہمارا اجیت کمار ڈوول سے اور ہندو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان میں وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جہنم کے کتوں کے خلاف ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بولیں، کیونکہ سارے خوارج کا تعلق دیوبند سے ہے۔ پاکستان میں ہر طرح کی دہشت گردی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی بھی دہشت گرد ہے، لیکن وہ مذہبی دہشت گردی نہیں ہے، وہ سیکولر اور لادین اور کمیونسٹ اور سوشلسٹ دہشت گردی ہے۔ ایم کیو ایم بھی دہشت گرد ہے، لیکن ایم کیو ایم مذہبی دہشت گردی نہیں ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ شیعہ سنی بنیادوں پر بھی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ان کے بھی فرقے ہیں، کوئی کس فرقے سے ہے، کوئی کس فرقے سے ہے، لیکن یہ جہنم کے کتے جو ہیں یہ دیوبند سے نکلے ہیں۔ اور پاکستان میں سارے دیوبندی تو خوارج نہیں ہیں، پاکستان میں لاکھوں کروڑوں دیوبند ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں۔ میری شکایت تو ان سے ہے کہ تم خاموش کیوں ہو، کیونکہ یہ جہنم کے کتے کسی بریلوی، کسی اہل سنت، کسی اہل تشیع، کسی اہل حدیث عالم کا فتویٰ مانتے نہیں ہیں، یہ صرف دیوبند کا فتویٰ مانیں گے۔ دیوبند کے بہت اچھے اچھے علماء ہیں جنہوں نے، مولوی گل حسن تھے پشاور میں، ان کو جہنم کے کتوں نے صرف اس لیے شہید کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف خود کو حملے کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں جن کا بیک گراؤنڈ دیوبند کا ہے، لیکن وہ جہنم کے کتوں کو خوارج کہتے ہیں۔ ایک آدھ علماء ہیں بس کراچی میں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ان جہنم کے کتوں نے کسی کو نہیں بخشنا، چاہے وہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکوڑا خٹک میں دھماکہ کیا، وہ تو دیوبند کا مدرسہ تھا، انہوں نے اکوڑا خٹک کے علماء اور بچوں کو شہید کیا، یہ تو دیوبند کے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ تمام جہنم کے کتے اور خوارج یہ پڑھتے ہی اکوڑا خٹک کے اندر ہیں، اسی طرح کے مدارس میں پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اگر یہ کسی مدرسے میں گئے ہیں تو دیوبند کے مدرسے میں جاتے ہیں، یہ بریلویوں یا شیعوں کے مدرسے میں تو نہیں جاتے۔ اور یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں کہ جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اپنے ہی مدرسے میں جا کے دھماکہ کر دیا اور اپنے ہی علماء اور ان کے بچوں کو شہید کیا۔ یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں۔ اسی لیے میں پاکستان کے دیوبند کے علماء سے کہتا ہوں کہ یہ آگ آپ کے گھروں کو بھی جلا دے گی، اور جلا رہی ہے۔ اکوڑا خٹک کے دھماکے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کسی کا دین، ان جہنم کے کتوں کا کوئی دین ایمان اور کوئی لحاظ نہیں ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمائی تھی یہ نشانی ان کی کہ یہ ہندو مشرکوں سے مدد لیں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، کسی وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، کسی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے۔ یہ آگ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند بھارت سے نکلی ہے، اور جہنم کے کتے اجیت کمار ڈوول کے کہنے پر اس کے پیسوں سے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس کو روکنے کی سب سے بڑی ذمہ داری نظریاتی طور پر دارالعلوم دیوبند پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے وہ علماء جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کھل کر برات کا اعلان کریں، کھل کر کہیں کہ ہمارا جہنم کے کتوں سے کوئی تعلق نہیں، کھل کر فتوی جاری کریں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھو، آج تم ان کو اپنے مسلک کی بنیاد پر اگر بچا رہے ہو، کل یہ تمہارے گھروں میں آ کے پھٹیں گے جیسے کوڑا خٹک میں آ کے پھٹے تھے۔ یہ پاگل ہیں، یہ باولے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ آج اپنے مسلک کی وجہ سے اگر تم ان کو بچانے کی کوشش کرو گے، کل یہ تمہارے گھروں میں آ کے تمہارے بچوں کے درمیان پھٹیں گے، اور پھٹ رہے ہیں۔ یہ وقت تمہارے پاس اب تھوڑا ہے، کیونکہ یہ باولے کتے ہو چکے ہیں۔ بھارت مغرب مشرق کی جانب سے اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو صرف اس لیے اس بات نے روکا ہوا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر پاک فوج مستحکم اور مضبوط ہے، جہنم کے کتوں اور بی ایل اے کو اس نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ شہادتیں اور قربانیاں دے رہی ہیں، ابھی تک پاکستان ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا، استغفر اللہ، کبھی نہیں نکلے گا۔ لیکن جس طرح مشرقی پاکستان میں اس نے طوفان اتنا برپا کر دیا تھا کہ پاکستان آرمی کے لیے مشکل ہو گیا مشرقی پاکستان کو سنبھالنا، اس وقت انہوں نے چاروں طرف سے فوجیں داخل کی تھیں۔ اتنا بغیرت دشمن ہے، جب تک اندر انتشار نہ ہو داخل ہوتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اگر پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو اکھنڈ بھارت کی جنگ سے روکے، اپنے آپ کو اس ہولناک تباہی سے روکے کہ جو مودی اور یوگی اور اجیت کمار ڈوول مشرق کی جانب سے ہمارے اندر داخل ہو کر کرنا چاہتے، ہمارا کوئی شہر نہیں بچے گا، ہر شہر ہمارا غزہ کی طرح کھنڈر بن جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہوا ہے تو صرف اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ابھی تک پاک فوج جہنم کے کتوں کو روک رہی ہے، اتنا فساد نہیں کھڑا ہوا کہ بھارت کے لیے راستہ بن جائے۔ تو کیا پاکستان کے مسلمانوں کی، علماء کی، اور خاص طور پر دیوبند کے علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ پاک فوج کے ہاتھ مضبوط کریں؟ اس وقت سب سے زیادہ نفرت پاک فوج کے خلاف میں دیکھتا ہوں تحریک انتشار میں دیکھتا ہوں، عمران اور اس کے فسادی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا۔ اس کے بعد پاک فوج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت میں دیوبند میں دیکھتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پاک فوج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت میں منظور پشتین اور پی ٹی ایم میں دیکھتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد پاک فوج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت میں بلوچستان لبریشن آرمی اور مہرنگ بلوچ کے کتوں میں دیکھتا ہوں، انا للہ و انا الیہ۔ دارالعلوم دیوبند کو اپنے اوپر سے یہ تہمت ہٹانی پڑے گی۔ مجھے کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ دیوبند کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو کر کہیں لعنتی ہے اجیت کمار ڈوول، لعنتی ہیں یہ جہنم کے کتے، ہم پاکستان آرمی اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے۔ یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ کھل کے کھڑے ہو کہیں۔ اس کے بعد آپ یہ حقدار ہوں گے یہ کہنے کے کہ ہم نبی کے وارث ہیں اور ہم علماء منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں۔ جو ہندو